بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کی تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ انسان کا دل بدترین لباس حسد ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ آپس کی ناراضگی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اڑانیں پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی، کمال کی ہوتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ موت کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے صبر کا دامن مت چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ اے لوگو، جینے والوں سے بھی پوچھو کیسے ہو زندہ، مرنے والوں سے تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کی جذبات محض الفاظ ہی ہیں۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئی کرتی ہے۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ مخلص رہو۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کا ضمیر زندہ اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ امید نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اسی لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل پریشان حل کی مدد کرنا ہے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، لہٰذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جو چیز رواج میں آ جائے ان کو غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ دنیا اتنی بری نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ یہ دنیا گناہ کی متلاشی
کو گناہ دیتی ہے اور فضل کی متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انسان دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ آج اگر بے سکونی اور پریشانی ہے تو کل سکون اور خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ کن کہے گا تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ کا در اور دوسرا اللہ کا ڈر۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عبادت اور نماز سے آپ کی غیر حاضری آپ کو زندگی میں نفسیاتی سکون سے محروم کر سکتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے جبکہ بیوقوف عورت اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ عورت سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھے، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ شکریہ۔